الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ گزشتہ احادیث مبارکہ کے اندر ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 5 بنیادی حقوق ہیں، اور ان میں سے ایک حق ہم نے پڑھا تھا وَإِذَا مَاتَ فَأَتْبَعْهُ، کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے نماز جنازہ کے اندر شرکت کرنا۔ تو یہ نماز جنازہ کے اندر شرکت کرنا، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں آج کچھ احادیث پڑھیں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوئی بندہ جنازے کے اندر شرکت کرے تو جنازے کے بعد میت کو قبر کے اندر دفن کے وقت تک وہاں موجود رہنے کی تلقین کی ہے۔ عموماً ہم صرف نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن جو اصل تلقین ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہ ہے کہ جب تک میت کو دفنا نہ دیا جائے، پورا اجر بندے کو تبھی ملتا ہے جب تک بندہ دفنانے تک وہاں موجود نہ ہو۔ حدیث مبارکہ ہے جس میں نماز جنازہ اگر کوئی بندہ پڑھ کے واپس آ جاتا ہے اور اگر کوئی بندہ دفن کے وقت تک وہاں موجود رہتا ہے تو دونوں کے لیے اجر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنازے میں نماز جنازہ سے فارغ ہونے تک حاضر رہا، یعنی نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ گیا، تو اسے 1 قرات ثواب ملے گا۔ 1 قرات کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد پہاڑ کے برابر اسے نیکیاں ملیں گی۔ یہ کس بندے کے لیے ہے؟ جو نماز جنازہ پڑھ کے واپس آ گیا۔ تو ایک اور شخص ہے جو نماز جنازہ بھی پڑھتا ہے اور اس وقت تک وہاں پر موجود رہتا ہے جب تک میت کو دفن نہیں کر دیا جاتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے 2 قرات یعنی 2 احد پہاڑوں کے برابر ثواب ہے۔ تو یہ ایک نیکیاں کمانے کا، ثواب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے حضور نبی۔ اور ایک دوسری بھی اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ اگر ہم کسی کے نماز جنازہ کے اندر شرکت کرتے ہیں تو اس میں سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے۔ وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مرنے کے بعد بندے کو جو سب سے پہلے بدلہ دیا جائے، بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، وہ یہ ہوگا کہ اس کے جنازے میں آنے والے تمام لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ یعنی یہ ہم جس کے جنازے کے اندر شرکت کرتے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جنازے کے اندر شرکت کی وجہ سے ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوسری چیز کہ اگر ہم سب لوگ صرف یہ سمجھ گئے کہ فرض کفایہ ہے، اپنے گھروں کے اندر بیٹھتے ہیں کہ ہمیں کون سا جانا ہمارا ضروری ہے، تو اگر میت کے اوپر جو جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد 100 سے کم ہو تو اگر 100 سے زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے ایک بشارت ہے۔ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میت پر مسلمانوں کی ایک جماعت نماز جنازہ پڑھے اور اس جماعت کی تعداد 100 لوگوں تک پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہ 100 لوگ مل کر اس کی سفارش کریں، اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، نماز جنازہ پڑھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان 100 لوگوں کی سفارش اس میت کے حق میں قبول کر لیتا ہے اور اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو 100 تک اگر تعداد پہنچ جائے تو معافی کا جو عندیہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے مل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر مرنے والوں کے نماز جنازہ کے اندر شرکت کریں، تاکہ کل کو جب ہمارے اوپر بھی یہ وقت آئے تو لوگ ہمیں بھی اس وقت میں یاد رکھیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے گھر والوں کے ساتھ اس کی تعزیت کرنا، تو اس کی بھی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ تعزیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جائے اور جا کر ان جو لواحقین پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کو تسلی دے، اور الفاظ یہ استعمال کرے جو نبی کریم علیہ السلام نے تعلیم فرمائے ہیں، للہ ما اخذ وعطا وکل شیء عندہ باجل مسمى، اللہ ہی کا ہے جو اس نے لے لیا اور اللہ ہی کا ہے جو اس نے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر چیز کی ایک مدت مقرر ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ تسلی دے، اور
یہ بات یاد رکھیں، تعزیت کا جو حکم ہے وہ صرف 3 ایام کے اندر ہے، اس کے بعد جا کے مرنے والے کے لواحقین سے ملنا اور اس کے غم کو تازہ کرنا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں البتہ کوئی مرنے والا بیرون ممالک میں ہے، بعد میں آ رہا ہے، تو اس کو ملنا جائز ہے، لیکن اصل جو شریعت کا حکم ہے وہ تعزیت 3 دن کے لیے، اس کے اندر تعزیت کی جائے۔ جو بندہ تعزیت کرتا ہے یعنی فاتحہ خوانی کے لیے جاتا ہے، مرنے والے کے لیے اچھے کلمات کا استعمال کرتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مومن نے اپنے مومن بھائی کے ساتھ مصیبت کے وقت تعزیت کی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت و کرامت کے حلے جبے پہنائے گا۔ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی کی تعزیت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول حلے جبے پہنائے گا، جو بڑے شان و شوکت والے ہوں گے۔ آج کی آخری حدیث ہے کہ مرنے والا جب ہم سے جدا ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ اچھے کلمات کا استعمال کریں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی اچھی تعریف و توصیف کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا، واجبت واجبت واجب، واجب ہوگی واجب ہوگی واجب ہوگی۔ ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس میت کی برائی کی، یعنی پہلا گزرا تو اس کی تعریف کی، دوسرا گزرا تو اس کی برائی کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واجبت واجبت واجبت، واجب ہوگی واجب ہوگی واجب ہوگی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے پہلا جنازہ گزرا، لوگوں نے تعریف کی، آپ نے فرمایا واجب ہوگی، دوسرا گزرا، لوگوں نے میت کی برائی کی، آپ نے فرمایا واجب ہوگی، یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہوگی؟ تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میت کی تم لوگوں نے تعریف کی اس کے لیے اللہ نے جنت کو واجب قرار دے دیا، اور جس میت کی تم نے برائی بیان کی اس کے لیے جہنم کی آگ واجب ہوگی۔ اور آخر میں آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد میں، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم لوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ کہتے ہیں کہ مرنے والا جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ دنیا والوں کی گواہی پر ہوتا ہے، دنیا والے جیسے اس کی حق میں گواہی دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ اس لیے جو چلا جائے اس کے لیے اچھے کلمات کا استعمال کریں، اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی گئی ہے تو اس کو معاف کر دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل ہمارے اوپر جب وہ وقت آئے گا تو امید ہے کہ لوگ ہمیں بھی اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان معروضات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔